کتنے زخمی تھے حسین۔ عزادارو، کتاب کی روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے۔ آپ کے چھٹے اور صادق مولا عاشورہ کے دن بار بار اپنی انگوٹھی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، بار بار اپنی انگوٹھی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ ایک سائل نے اٹھ کے سوال کیا، مالک یہ انگوٹھی کو دیکھ دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ عزادارو، آپ کے امام نے منہ پہ ماتم کیا اور رو کے کہا کہ 10 محرم عاشورہ والے دن اس انگوٹھی کے برابر بھی جگہ حسین کے بدن پہ ایسے نہیں تھی جہاں پہ تیروں پہ تیر نہ ہو، تلواروں پہ تلواریں نہ ہو۔ بنت مصطفیٰ آپ کی نسلوں پہ کرم فرمائے۔ عزادارو، اور جلدی کی، میں جملہ وہ پڑھنے لگا ہوں، خدا کی قسم ایک جملہ بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ جلدی کی مسلمانوں نے، میں کہہ رہا ہوں جلدی کی مسلمانوں نے، میں جملہ پڑھوں گا، مجھے آوازیں بتائیں گی کہ سید کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جلدی کی مسلمانوں نے، ورنہ اکبر کے بعد حسین نے کتنا زندہ رہ لینا۔ سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے یار، شرما کے نہ رہو، حسین کی شہادت بڑھی جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اکبر کے بعد حسین نے کتنا زندہ رہ لینا تھا۔ عزادارو، تیروں میں تیر، یہ وہ زخم تھے جو نظر آ رہے تھے۔ جو منبر سے زخم پڑے جاتے ہیں، یہ وہ زخم ہیں جو کسی نے دیکھے ہیں یا کسی نے پڑھے ہیں یا کسی نے لکھے ہیں۔ اللہ جانے غریب زہرا یہ زخم برداشت کیسے کرتا رہا۔ عزادارو، 71 لاشیں حسین نے اٹھائیں۔ میں رونے والی بات کہوں کہ 71 لاشیں حسین نے اٹھائی، لیکن حسین کی لاش کسی نے نہیں اٹھائی۔ عزادارو، تھک گئے حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر، تھک گئے حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر۔ اور میں 2 مصرے پڑھتا ہوں سرکار انیس کے۔ عزادارو، وہ کہتے ہیں کہ کریم کربلا جب لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں نا، تو میدان کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین سوچ رہے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ بھائی، ہمدردی کے لیے جو سب سے نچلی سطح ہے نا، آپ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی مر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، جو سب سے نچلی سطح ہے نا، بندہ پوچھتا ہے کیا ہوا۔ سرکار انیس کے 2 مصرے ہیں، خدا کی قسم مصرے ماتم والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کریم کربلا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ عزادارو، سب سے مشکل تیاری ہے غریب زہرا حسین کی، سب سے مشکل تیاری ہے غریب زہرا حسین کی۔ عزادارو، کریم کربلا اپنی بہن کے خیمے میں آئے تاکہ مستورات کا شکریہ ادا کریں۔ عزادارو، حسین نے ہر بی بی کا شکریہ ادا کیا اور حسین اب میدان میں جانے لگے ہیں۔ عزادارو، ہر ماں نے بیٹا قربان کیا تاکہ حسین بچ جائے۔ اب بیویوں کو پتا ہے کہ حسین بچنے والے نہیں۔ عزادارو، حسین زین مرتجز پہ سوار ہو کر جب خیمے میں آئے ہیں نا مستورات کا شکریہ ادا کرنے، میں بتاؤں حسین خیمے سے کیسے برآمد ہوئے۔ مرزا تبیر کہتے ہیں کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ وہ بیویاں رو رو کے کہہ رہی تھی، واہ محمد میرے بعد حسین کا غازی تو۔ سید آپ کا ماتم قبول فرمائے، میرے بعد حسین کا غازی تو ہے۔ عزادارو، کریم کربلا امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہیں اور حسین چاہ رہے ہیں کہ گھوڑا میدان کی طرف جائے، لیکن حسین نے دیکھا کہ گھوڑا خیمے سے چل نہیں رہا۔ عزادارو، حسین نے رو کے کہا، اے مرتجز، کیا تو بھی مشکل وقت میں حسین کو چھوڑ گیا؟ عزادارو، مرتجز اپنی زبان بے زبانی میں رو رو کے کہتا ہے، مولا میں کوئی مسلمان ہوں،
میں نے تجھے مشکل وقت میں چھوڑ جاؤں، میں کو مسلمان ہوں، مولا میرے قدموں کی طرف دیکھیے۔ عزادارو حسین نے دیکھا تو حسین کی 4 سال کی سکینہ مرتجز کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہی تھی، مرتجز میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ سیدہ اپنا ماتم قبول کرے۔ عزادارو جانتے ہو یہ کون ہے سکینہ؟ وہ حسین جس نے راحت کو لمحوں سے پہلے بیٹے عطا کیے تھے نا۔ عزادارو وہی حسین تہجد کی نماز میں دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو بالکل میری ماں بدول کی شکل کی ہو۔ پھر اللہ نے حسین کو سکینہ عطا کی۔ عزادارو کریم کربلا کو سکینہ میدان نہیں جانے دے رہی۔ یار آپ کے گھر میں بھی کوئی 4 سال کی بیٹی تو ہوگی نا۔ امام جنگ لڑتے لڑتے جا رہے تھے، یا اچانک کسی مزدور کے ہاتھ حسین کے گھوڑے کی کوچ میں آئے۔ عزادارو ایک زخمی بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جو رو رو کے کہہ رہی تھی حسین اگر یوں لڑنا تھا تو میرے عباس پہ پابندی کیوں لگائی۔ عزادارو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب جس کے پاس جو تھا نا اس نے حسین کو مارا، اور جس کے پاس تلوار تھی اس نے حسین کو تلوار ماری۔ عزادارو مولا باقر فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین کو ہر ہتھیار کے ساتھ مارا گیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے غریب زہرا کو تلوار ماری، جس کے پاس تیر تھا اس نے حسین مظلوم کو تیر مارا۔ عزادارو کچھ ایسے کمینے تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھی، وہ لاٹھیاں لے کے آگے غریب زہرا کو مارتے تھے۔ سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ عزادارو ایک روایت پڑھتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ پوری شہادت پڑھوں۔ جو بندے میرے سامنے کربلا کے ظاہر بیٹھے ہیں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین گھوڑے سے گرے کہاں؟ عزادارو حسین گھوڑے سے گرے کہاں؟ مقام امام زمانہ۔ عزادارو اور میرے مولا کی مقتل کہاں ہے؟ جہاں میرے مولا کا نوری محل ہے نا اس کے ساتھ مقتل ہے۔ ایک سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں، یہ 800 میٹر کا فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا؟ اب جتنے مادی میرے سامنے بیٹھے نا ہاتھ سر پہ مارنا، یہ 800 میٹر کا فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا؟ عزادارو شمر کمینے کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارتا تھا اور کشیدہ لے کے آ رہا تھا اور کہتا تھا کدھر گیا تیرا غازی، بلا عباس کو۔ سید آپ کا ماتم قبول کرے، بلا عباس۔ ایک روایت اور پڑھ دوں، اگر اجازت دیں تو صرف ایک روایت اور پڑھ دوں۔ حسین اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، کہتا میں چوتھی ضرب چلانے لگا، یہ 4 سال کی بچی آگے بڑھی، اس نے اپنا ہاتھ میرے خنجر میں ڈالا، کہتا میں نے خنجر کو آگے بھی کیا، خنجر کو پیچھے بھی کیا، لیکن یہ بچی خنجر نہیں چھوڑتی تھی، کہتا میں نے خنجر زمین پہ پھینک دیا، ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنے شروع کیے، کہتا جو پہلی 3 ضربوں پہ مطمئن تھا خنجر کے نیچے تڑپا اور تڑپ کے کہتا غازی میری سکینہ کو چھڑاؤ، غازی میری سکینہ کو چھڑاؤ، ماتم حسین۔ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا، سجاد صبر کرنا، شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا، سجاد صبر کرنا، کچھ دیر بعد ہوگا نیزے پہ سر ہمارا، سجاد صبر کرنا، شاہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا،
یہ ظلم بھی کرے گا. میرے لیے کفن بھی تم کو نہیں ملے گا. تم کو اٹھانا ہوگا پردیس میں یہ صدمہ. سب کرنا ہم جا رہے بیٹا. سب کرنا مقتل میں کربلا کے اعلان ضبط کرنا. روئے جو تم یہاں پر کیا ماں کا حال ہوگا. دیکھو گے تم سینوں پر ایک بے زباں کا لاشا. سب کرنا ہم جا رہے بیٹا. سب کرنا فرصا کہاں یہ شامی آلے نبی کو دیں گے. سارے علی کے بدلے بنتے علی سے لیں گے. لوٹیں گے کلمہ گو یہ آلے نبی کا پردہ. سب کرنا ہم جا رہے بیٹا. سب کرنا کھائے گی کربلا میں چھوٹی بہن تماچے. میں جانتا ہوں تم ہو عباس کے بھتیجے. یہ امتحان تمہارا ہے میرے بعد بیٹا. سب کرنا ہم جا رہے بیٹا. سب کرنا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت باپ کا سر. مارے تازیانے تم کو لعین لا کر. ناکے سے جب گرے گی چھوٹی بہن سکینہ. سب کرنا ہم جا رہے بیٹا. سب کرنا آلے نبی کو ظالم لے جائیں گے کھلے سر. گزرو گے تم جہاں سے ماریں گے تم کو پتھر. آئیں گے شام والے جب دیکھنے تماشا. سب کرنا ہم جا رہے بیٹا. سب کرنا خیموں میں اے تکلم برپا ہوئی قیامت. یہ کہہ کہ شہر عامر بس ختم کی وصیت. گھر تم کو سونپتا ہوں تم کو خدا کو سونپا. سب کرنا ہم جا رہے بیٹا. سب کرنا سب کرنا سب کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جلوس چہلم زیر اہتمام انجمن حیدریہ بریڈ فورٹ 18 اگست 2024 میں منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے ہمیشہ کی طرح ہدایت ٹی وی کے تمام ارکان سے ہم شکر گزار ہیں، بالخصوص آصف گل صاحب جو ہر جگہ میں تمام جلوس کی ویڈیوز وغیرہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں ایک ہی پیغام جو ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ اس سے میں اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کی حمایت کرو۔ ایک ہی پیغام ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی مذہب ملت یا کسی فرقہ نوع انسان میں کوئی بھی ہو جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور مظلوم کی حمایت کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو ظلم اور بربریت کی کہانی شروع ہوئی، وہ کسی اور نے نہیں بلکہ سو کوڑ مسلمان کہنے والے یزید اور ان کے ماننے والے انہوں نے کی۔ سب سے بڑی دہشت گردی ٹیررزم جو ہوا آج سے 1400 سال پہلے ہوا۔ آج دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کو آج نئی بات نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے سب سے بڑی جو ٹیررزم یا دہشت گردی ہوئی ہے وہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانہ کو قتل کیا گیا، ان کی مستورات کو قید کر کے شہر و شہر کربلا سے شام تک دمشق تک لایا گیا، اور اس کی کہانی آج تک چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بہت عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن عشق زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کیا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ زبان سے کہنے سے نہیں نماز ہوتی، آپ کو نماز عملی طور پر کر کے پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ کہ چھوٹی سی مثال ہے، تو آپ اگر عشق رسول اللہ سے رکھتے ہیں، ان کے نواسے ان کے خاندان کو جب ذبح کیا گیا، کم از کم اگر ہم اس میں شریک تو نہیں ہو سکے کہ اس میں کھڑے ہو سکے عملی طور پر، لیکن کم از کم زبان سے بھی تو کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہو رہا ہے وہاں پر آپ شامل ہوں اور اپنی عقیدت اور عشق کا اظہار کریں۔ یہی تو عشق کا جو ہے اصل مقصد ہے، ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ آپ رسول اللہ کی اولاد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، صرف رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے حوض کوثر پر ان سے شفاعت چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہیے، تو آپ کو جو ہے نا ان کی اولاد سے جو ان کی خوشی میں خوشی شامل ہوں اور ان کے غمی میں شامل ہوں۔ تو یہی ایک میسیج ہے کہ جو مختصر سا امام حسین علیہ السلام نے دیا، تو اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ تو ہم سب یہاں پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ہے یہ جلوس چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنی عقیدت اور پرساداری میں سب شریک ہیں، اور سب جو ہے نا ہم پرسا دے رہے ہیں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خانوادہ کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیمار سارباں ہے، بیمار سارباں ہے، بیمار سارباں ہے، بیمار سارباں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، ناقے ہیں بے کلاوا بیمار سارباں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے۔
ناتواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو چادر نہیں فقط یہ تطہیر کا نشان ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی جھکڑا ہے توپ ایسا گردن لہو لہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ رخسار بھی ہے نیلے کانوں سے خون رواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں گر گر کے اٹھ رہے ہیں اٹھ کے گر رہے ہیں گر گر کے اٹھ رہے ہیں یہ حال دیکھ کر خود زینب بھی نوحہ خواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا کوئی بتاؤ لوگوں کیا دے جواب عابد کوئی بتاؤ لوگوں دے جواب عابد جب پوچھتی ہے بچی بابا میرا کہاں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت زینب کی ہے یہ سنت عابد کی ہے وراثت جو لکھ رہا ہے ماجد عامر جو نوحہ خواں ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا ہے سب گھر اجڑ گیا ہے منظر تمہارا وحسینا وحسینا تسبيحة منها يفيض الهب وحسينا وحسينا ذكر به كم يطمئن القلب وحسينا 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 وحسينا
يا عون من رآك للسماء عينا تالله قد آثارك الله علينا ما جئت جونا إنما جئت جوينا ما جئت جونا إنما جئت جوينا ورزق قلبي من ندائي وحسينا ورزق قلبي من ندائي وحسينا ذا يقيني إن قلتها أن سيذوب ذنب وحسينا ذكر به كم يطمئن القلب اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد. As you can see today, we're in Bradford, organized by Jalous organized by Haidariyya. You can see many people have turned up today, mashallah. May Allah bless them all and all the mu'mineen mu'minat that attended today. The message, it's a peaceful message. It's been 40 days since Imam Hussein's shahadat. We're here to give a message of peace, and we're never going to stand with the people who are oppressors. We're only with the oppressed ones. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us on the path of Muhammad Ali Muhammad and keep us and guide us in a way to keep on their path. And I urge everyone to read the message of Imam Hussain alayhi salam. Knowledge is a big thing. Once you read something in Ahlul Bayt alayhi salam, you'd understand the reasoning why Imam Hussain did his sacrifice. The sacrifice of humanity is for the religion of Islam, the true religion of Islam, which is now portrayed by our Shias around the world, inshallah. I want to say, keep peace and please listen to the message of Imam Hussain alayhi salam. May Allah bless you all and keep us all in the path of Muhammad Ali Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم شریف. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम ज़्यादातर जब हम बाहर आते हैं ये जुलूस लेके, हम इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए औरतें, मर्द, बच्चे हम सब मिलकर जुलूस में शामिल होते हैं. लेकिन हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप गलियों में, सड़कों पे क्यों आते हैं. तो मैं इसके लिए एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगी कि जब हम हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जैसे कि बीबी हाजरा हैं, उन्होंने कितनी दफ़ा चक्कर लगाए अपने बच्चे के प्यास के लिए, पानी की तलाश के लिए. तो अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप अपने बच्चे की पानी की तलाश के लिए क्यों भाग रही थी, आपको तो यहाँ पर जैसे लोग हज करने जाते हैं, जाकर हमें कुरान पढ़ना चाहिए. कुरान तो मौलवी से मेरा ये सवाल होगा कि कुरान तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम ये बीबी हाजरा की सुन्नत को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा. फिर वहाँ हज करने के लिए जब भी कोई जाएगा तो कोई भी वहाँ पर इस रस्म को पूरा नहीं करेगा. तो हम भी इसी तरह मौला हुसैन के ज़िक्र को कायम रखने के लिए सड़कों पे आते हैं और मातमदारी करते हैं, नवाखानी करते हैं. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज. मेरी फूफी के सर की चादर कोई तो ला दो, मेरी फूफी के सर की चादर कोई तो ला दो. चादर नहीं फकत ये तहीर का निशान है. सब घर उजड़ गया है, सब घर उजड़ गया है. पाँव में आबले हैं और पुष्ट भी है जख्मी. पाँव में आबले हैं और पुष्ट भी है जख्मी. जकड़ा है तौप ऐसा, गर्दन लहू लहाँ है. सब घर उजड़ गया है,
चढ़ गया है मंजर रो रो के देखते हैं ये हालत सकीना, रो रो के देखते हैं ये हालत सकीना, रुखसार भी है नीले कानों से खून रवा है, सब घर उजड़ गया है मंजर सब घर उजड़ गया है मंजर उठ उठ के गिर रहे हैं, गिर गिर के उठ रहे हैं, उठ के गिर रहे हैं गिर गिर के उठ रहे हैं, ये हाल देख कर खुद ज़ैनब भी नौहा है, सब घर उजड़ गया है मंजर सब घर उजड़ गया है मंजर कोई बताओ लोगों क्या दे जवाब आबिद, कोई बताओ लोगों दे जवाब आबिद, जब पूछती है बच्ची बाबा मेरा कहाँ है, सब घर उजड़ गया है मंजर सब घर उजड़ गया है मंजर ज़ैनब की है ये सुन्नत, आबिद की है विरासत, ज़ैनब की है ये सुन्नत आबिद की है विरासत, जो लिख रहा है माजिद आमिर जो नौहा है, सब घर उजड़ गया है मंजर सब घर उजड़ गया है मंजर
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین اوپر اوکے ایسے مائک نو تھوڑا سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کوئی سلمہ کوئی میسم کوئی ابو زین نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی مار دے آگ پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے مال اسلام نے باندھا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا کچھ دیر بعد ہوگا نیزے پہ سر ہمارا سجاد صبر کرنا شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا ان شامیوں کا لشکر یہ ظلم بھی کرے گا میرے لیے کفن بھی تم کو نہیں ملے گا تم کو اٹھانا ہوگا پردیس میں یہ صدمہ سجاد صبر کرنا شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا مقتل میں کربلا کے اعلان ضبط کرنا روئے جو تم یہاں پر کیا ماں کا حال ہوگا دیکھو گے تم سینوں پر ایک بے زباں کا لاشا سجاد صبر کرنا شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا فرسا کہاں یہ شامی آلے نبی کو دیں گے سارے علی کے بدلے بنتے علی سے لیں گے لوٹیں گے کلمہ گو یہ آلے نبی کا پردہ سجاد صبر کرنا شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا کھائے گی کربلا میں چھوٹی بہن تماچے میں جانتا ہوں تم ہو عباس کے بھتیجے یہ امتحان تمہارا ہے میرے بعد بیٹا سجاد صبر کرنا شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت باپ کا سر مارے گا تازیانے تم کو لعین آ کر ناقے سے جب گرے گی چھوٹی بہن سکینہ سجاد صبر کرنا شہ نے کہا یہ رو کر ہم جا رہے ہیں بیٹا سجاد صبر کرنا آلے نبی کو ظالم لے جائیں گے کھلے
سر گزروگے تم جہاں سے ماریں گے تم کو پتھر آئیں گے شام والے جب دیکھنے تماشا سب کرنا ہم خیموں میں اے تکلم برپا ہوئی قیامت یہ کہے کہ شہر عامر بس ختم کی وصیت گھر تم کو سونپتا ہوں تم کو خدا کو سونپا سب کرنا ہم سب کرنا سب کرنا سب کرنا وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار غریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند سا بیرا تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ لبوں پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پادم توڑ رہا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پادم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پاجاب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس
اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا۔ جب فرش زمیں بام فلک لرزہ بجاں تھے، اس وقت کہاں تھے؟ جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا۔ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا۔ جب شام کے قزاق میں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے، آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے